السلام علیکم. متیولہ جان MJtv یہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلام آباد کے آفس کے باہر موجود ہیں. سابق وفاقی وزیر فیصل واوڈا کی نااہلی کے کیس کی سماعت ہوئی ہے اور خوش قسمت ہیں فیصل واوڈا جیسے سیاستدان جن کو اتنا وقت دے دیا جاتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ حلفیہ بیان اور الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے باوجود جس میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان کی دوہری شہریت تھی 25 جولائی 2018 کے انتخابات کے وقت، اور انہوں نے جو کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے ان میں جھوٹ بولا تھا، حلفیہ بیان میں جھوٹ بولا تھا، ایفیڈیوٹ غلط دیا تھا. 1.5 سال تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی نااہلی کیس کی سماعت ہوتی رہی. جسٹس عامر فاروق جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے تاریخ پہ تاریخ لگاتے رہے. 1.5 سال گزر گیا. کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پٹیشنیں بھی دائر کی مگر کبھی ان کے وکیل نہیں ہوتے تھے، اور فیصل واوڈا تو ایک بار بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش نہیں ہوئے. اور پھر 3 مارچ کو تاریخ رکھی گئی 1.5 سال بعد، اور چونکہ فیصل واوڈا 3 مارچ کو سینٹ کا الیکشن لڑ رہے تھے تو قومی اسمبلی کی سیٹ سے انہوں نے استعفیٰ دے چکے تھے اور وہ کوئی عوامی عہدہ نہیں رکھتے تھے، تو قانونی طور پہ ان کو ایک گیپ مل گیا جس میں جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ چونکہ وہ کوئی عوامی عہدہ نہیں رکھتے اس لیے 1.5 سال بعد ان کی نااہلی کیس میں جو درخواستیں تھیں ان کو نپٹا دیا گیا، خارج کر دیا گیا. اور پھر آج الیکشن کمیشن میں بھی تقریباً 3 سماعتیں ہو چکی ہیں. فیصل واوڈا پیش ہو رہے ہیں اور آج انہوں نے استدعا کی کہ اب معاملہ جو ہے وہ عید کے بعد تک جانا چاہیے. ان کے وکیل تو آئے ہوئے تھے، فیصل واوڈا بھی آئے ہوئے تھے، مگر پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ان کے وکیل تھے رشید رضوی صاحب، ان کی طرف سے استدعا کی گئی کہ انہوں نے ویکسینیشن کی ڈوز لگوائی ہے اس لیے ان کو وقت دیا جائے. تو آج عید کے بعد تک معاملہ چلا گیا ہے. فیصل واوڈا آج بھی الیکشن کمیشن کے باہر موجود تھے اور الیکشن کمیشن کے باہر ایک بار پھر وہی سوالات فیصل واوڈا سے ہوئے اور ان کا جواب ویسے ہی تھے، پرسنل اٹیکس. سوال وہی دہرایا MJtv نے کہ آخر وہ کون سی تاریخ ہے جس تاریخ کو انہوں نے اپنی دوہری نیشنلٹی یعنی امریکی شہریت کو چھوڑا تھا، اور وہ یقینی طور پہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے بعد، ایفیڈیوٹ جمع کرانے کے بعد الیکشن ریکارڈ کے مطابق انہوں نے ایسا کیا تھا. فیصل واوڈا نے ان سوالوں کا جواب ایک بار پھر نہیں دیا اور انہوں نے اوائڈ کیا، بلکہ بڑے مذاق کے انداز میں MJtv سے تن سوال کیا کہ آپ بتائیں آپ کو PMA سے کون سی تاریخ کو نکالا گیا. صحافی کے ساتھ ذاتی طور پہ بحث مباحثے میں الجھے، پرسنل اٹیک کیا، لیکن MJtv آپ کو ہمارے قومی سیاستدان ایک سابق وفاقی وزیر کا رویہ ضرور دکھائے گا اور ان کی بات بھی پوری سنائے گا. پہلے سنتے ہیں ایڈوکیٹ جہانگیر جدون جو درخواست گزار تھے، انہوں نے پریس کانفرنس میں اس کیس کے بارے میں کیا کہا. پھر اس کے بعد آپ کو سنائیں گے فیصل واوڈا صاحب نے جو میڈیا سے گفتگو کی. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج الیکشن کمیشن میں جو فیصل واوڈا صاحب ہیں سینٹ میں منتخب ہو چکے ہیں، ان کا کیس جو ممبر نیشنل اسمبلی کو مختلف لوگوں نے چیلنج کیا تھا، پہلے ہائی کورٹ میں اور پھر الیکشن کمیشن میں. تو ہائی کورٹ نے کہا تھا کیونکہ الیکشن کمیشن میں کیس چل رہا ہے اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی، تو الیکشن کمیشن جو ہے اس پہ فیصلہ کرے گا. تو آج آپ سارے میڈیا نے دیکھا ہے کہ جب فیصل واوڈا صاحب سے آپ نے باہر سوال پوچھا ہے کہ آپ نے نیشنلٹی کب چھوڑی ہے تو انہوں نے جواب نہیں دیا ہے، اور وہ پچھلے 1.5 سال سے عدالتیں بھی کہہ رہی ہیں، الیکشن کمیشن بھی کہہ رہا ہے، اور یہ اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہیں، یا وہ آپ دیکھیں کہ وہ اس جواب دینا نہیں چاہتے، کیونکہ جب وہ جواب دیں گے تو انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے مس ڈکلیریشن کی ہوئی ہے اپنے نامینیشن فارم کے اندر بھی، اور انہوں نے ایک جھوٹا ایفیڈیوٹ دیا ہے جو الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کا حصہ ہے. تو اس سلسلے میں ان کا کیس ڈسکوالیفیکیشن کا بنتا ہے. اب وہ آئے دن تاریخ پہ تاریخ صرف اس کیس کو لنگر آن کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. میں آپ ساتھ ساتھ بتاتا چلوں، اب فیصل واوڈا جس پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کے وزیر اعظم نے، جو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے ہماری نظر میں، پرسوں کہا تھا کہ عدالتیں ہمارے ساتھ تعاون کریں تو کرپشن ختم ہو سکتی ہے. تو ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ آپ عدالتوں کے ساتھ تعاون کریں تو کرپشن کس طرح ختم ہوگی؟ آپ عدالتوں میں آ کے سچ ہی نہیں بتانا چاہتے، نہ آج دن تک آپ نے سچ بتایا عدالتوں کے اندر. عدالتوں کا کام کرپشن ختم کرنا نہیں ہے. آپ جب اقتدار میں آئے تو آپ نے کہا تھا کہ میں 90 دن کے اندر کرپشن ختم کر دوں گا. اب تمام جتنی گورنمنٹ کی ایجنسیز ہیں، چاہے وہ نیب ہے، چاہے وہ FIA ہے، چاہے وہ اینٹی کرپشن ہے، چاہے وہ IB ہے، چاہے وہ ISI ہے،
جتنی بھی گورنمنٹ کی جتنی بھی ایجنسیاں ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کام کر رہی ہیں. وہ روز چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ہے. جب وہ یہ کہتا ہے کہ عدالتیں جب تک میرے ساتھ تعاون نہیں کریں گی کرپشن ختم نہیں ہو سکتی, تو وہ سراسر 100% جھوٹ بول رہا ہے. جب اس نے یہ کہا تھا کہ میں 90 دن کے اندر کرپشن ختم کروں گا, اب اس کو اقتدار میں لانے والی بھی عدالتیں تھیں. عدالتوں نے اپوزیشن کے بندوں کو ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن کیا ہے, ان کے کیسوں کو جلدی نپٹایا ہے. اور آج فیصل واڈا کا کیس جو ہے 1.5 سال سے لٹک رہا ہے, کسی عدالت نے اس کے خلاف ابھی تک فیصلہ نہیں دیا ہے, اور نہ ہی الیکشن کمیشن نے ابھی تک فیصلہ دیا ہے, حالانکہ اس کا 100% کیس جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن کا بنتا ہے. آج آپ دیکھیں KPK کے اندر پورے ملک کے اندر کرپشن کی انتہا ہے, اور کوئی ادارہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں کام کر رہا. وہ اس کی سب سے بڑی ناکامی جو ہے وہ PTI کی گورنمنٹ ہے. آج اس نے لوگوں سے ایک نوالا جو ہے دوائیوں کی قیمت دیکھیں وہ چھین لیا ہے. آج لوگ, آپ میڈیا والے, آپ خود جو کیمرہ مین ہیں اندازہ لگائیں کہ آج ملک کے اندر جو ہے وہ کتنی مہنگائی ہے. آج لوگ تڑپ رہے ہیں, اور یہ کہتا ہے جی عدالتیں ہمارے ساتھ تعاون کریں. جتنا عدالتوں نے PTI کے ساتھ عمران خان کے ساتھ تعاون کیا ہے, تاریخ میں اتنا کسی کے ساتھ تعاون نہیں کیا ہے. لیکن عدالتوں کا کام جو ہے وہ کرپشن ختم کرنا نہیں ہے. آپ کے اندر اگر اہلیت نہیں ہے کرپشن ختم کرنے کی, آپ کے ساتھ کرپشن والے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی آٹا چینی دوائیں جتنے بھی کرپشن والے لوگ ہیں, اب زلفی بخاری, فیصل واڈا, ندیم بابر, رزاق داؤد, جتنے لوگوں کی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, جنہوں نے اربوں روپے کی داڑیاں لگائی ہیں, وہ سارے اس گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ پھر یہ کہتا ہے جی کہ عدالتیں جب تک میرے ساتھ تعاون نہیں کریں گی میں کرپشن ختم نہیں کر سکتا. یہ پیداوار ہی کرپشن کی ہیں, اور آج عمران خان نے یہ مان لیا ہے کہ وہ اس کی گورنمنٹ کرپٹ ہے, اور وہ کسی ادارے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں کر سکتا. بلکہ اداروں کے اندر کرپشن زیادہ ہو گئی ہے. غریب آدمی کا جینا جو ہے اس پاکستان کے اندر اب محال ہو گیا ہے. اب صبح سویرے بندے اٹھتے ہیں تو ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں دوپہر کی روٹی کس طرح لاؤں گا, شام کی روٹی کس طرح لاؤں گا. تو آپ ہم سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری جان چھوڑیں, استعفیٰ دیں اور گھر جائیں. اگر آپ سے ملک نہیں چلتا تو کسی دوسرے کو موقع دیں. تھینک یو. آپ نے سنا ایڈوکیٹ جہانگیر جدون میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. اب ہم آپ کو سناتے ہیں ایک پاکستان تحریک انصاف کے ایک سابق وفاقی وزیر فیصل واڈا کی میڈیا سے گفتگو. اس گفتگو کے دوران ان سے وہی سوال دہرایا گیا کہ وہ اپنی امریکی شہریت چھوڑنے کی تاریخ بتا سکتے ہیں یا نہیں. انہوں نے تاریخ نہیں بتائی, الٹا مطیولہ جان MJtv سے ذاتی نوعیت کا سوال بھی کیا, اور اس کا جواب یقینی طور پہ میں دے چکا ہوں پہلے بھی, ویب سائٹس کے ذریعے بھی اور کچھ انٹرویوز میں بھی. اور انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ آخر آپ کو PMA سے کیوں نکالا گیا اور کون سی تاریخ پہ نکالا گیا. صحافی سوال کرتا ہے, ذاتی وضاحتیں نہیں دیتا, مگر اس کے باوجود جو کچھ بھی کسی سیاستدان کے ذہن میں یہ رہا ہے, اور پہلے بھی کچھ سیاستدان یہ سوال اٹھاتے رہے ہیں, وہ سب کچھ بے بنیاد اور غلط ہے. اس کے لیے ایک علیحدہ سے گفتگو بھی ہوگی, مگر فی الحال آپ کو سناتے ہیں فیصل واڈا کی میڈیا سے گفتگو. واڈا صاحب کچھ بتائیں گے آج کی پروسیڈنگ میں ہوا کیا ہے؟ آپ تو وہاں موجود تھے مطیولہ جان صاحب, جب آپ کو پتہ ہوتی ساری چیزیں, کیوں صبح صبح بغیر ناشتے کے کتنا ٹائم مل گیا؟ آپ کو نہیں پتا, آپ تو میرے سے آگے تھے, پہلے تھے. مطیولہ جان صاحب دیکھیں میری بات سنیں, عید کے بعد تک چلا گیا ہے معاملہ. میں آپ کو صرف یہ گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, کل میرے جو اوپوننٹس ہیں وہ ہائی کورٹ میں بھی گئے اور ڈبل بینچ کے پاس گئے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں بھی ان کو شکست ہوئی ہے. اور یہ تو ہار جیت کا ہے, میرٹ پہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, اور میرٹ پہ انشاءاللہ فیصلہ ہوگا. آپ نے مجھ سے جاتے ہوئے پوچھا تھا کہ آپ کے اسپرٹس ہائی ہیں, میں نے کہا I'm always high on spirits, I'm high on life also. So Allah has been very kind, اللہ کا احسان ہے, شکر ہے. اور کوئی چیز آپ لوگوں سے نہ چھپی ہوئی ہے نہ چھپے گی. تو کووڈ کی وجہ سے آئی تھنک ایک ڈیٹیلنگ تھا, اور میرے خیال سے رشید صاحب کو بھی کوئی میرے خیال سے کووڈ ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے 10-15 دن مانگے تھے. تو ٹھیک ہے, عید کے بعد ذرا اچھا ہے, کھاتے پیتے آئیں گے. تو پھر آپ بتائیں گے کون سی تاریخ کو آپ نے دوہری شہریت چھوڑی تھی؟ مطیولہ جان صاحب دیکھیں, میں بالکل وہ آپ کو جواب ضرور دوں گا, لیکن میں اس سے پہلے کوشش چاہوں گا کہ میں اور آپ ایک نشست کریں جس میں آپ مجھے بتائیں گے کہ PMA سے آپ کو کیوں ہٹایا گیا تھا, اس کی تاریخ کیا تھی اور وجہ کیا تھی. جب آپ وہ تاریخ بتا دیں گے, اور مجھے خیال سے آپ کو یاد ہونی چاہیے وہ تاریخ اور کس وجہ سے آپ کو نکالا گیا تھا,
اس دن پھر ہم دونوں آپس میں ڈیٹس یاد بھی کر لیں گے, ایکسچینج بھی کر لیں گے. تاریخ بتا دیں, کوئی حرج نہیں ہے. آپ کو یاد ہو وہ دن اور میرا اور آپ کا مقابلہ سیاسی تو نہیں ہے نا, میں تو ایک جرنلسٹ ہوں, آپ اپنی تاریخ بتا دیں دوری شہری. دیکھیں ہم دونوں انسان ہیں نا, دونوں بھائی ہیں, دونوں پاکستانی ہیں. نہیں تو آپ تاریخ چھپانے میں کیا, آپ کو تاریخ بتانے میں کیا, آپ یہ بتائیں کہ میری یہ تاریخ تھی, یہ دن تھا, یہ سال تھا, مجھے اس شہریت, کون سی شہریت آپ کس بتائیں گے تو میں بتا دوں گا. اگر آپ چاہتے ہیں تو مجھے آپ کی ڈیٹ پتہ ہے. واڈا صاحب بتا دینا, کوئی حرج تو نہیں ہے. اللہ کی ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیں نا, واڈا صاحب بتا دیں, کوئی حرج نہیں ہے, تاریخ میں کوئی مشکل تو نہیں ہے. آدمی کو یاد آپ نے سنا سابق وفاقی وزیر فیصل واڈا کو بہت سے سوالات اٹھا رہے تھے, طنز کر رہے تھے, پرسنل اٹیکس کر رہے تھے, اور شاید یہی آج کل کے سیاستدانوں کی جو بریڈ ہے ان کا وتیرہ ہے, اور خاص کر حکمران جماعت کا وتیرہ ہے. وزیر اعظم جس جماعت کا, جب اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ مطیع اللہ جان کو دن دہاڑے اسلام آباد سے کس نے اٹھایا, تو وزیر اعظم پاکستان کہتا ہے مجھے تو نہیں پتہ. مگر ان کے جماعت کے سابق وفاقی وزیر, جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کون سی تاریخ کو انہوں نے دوہری شہریت چھوڑی, تو وہ پوچھتے ہیں کہ پہلے صحافی بتائیں کہ ان کو پی ایم اے سے کس تاریخ کو نکالا گیا اور کیوں نکالا گیا. تو اس کا جواب تو پہلے بھی کئی بار دیا جا چکا ہے, مگر سیاستدانوں سے سوال کرنے والے صحافیوں کے ساتھ یہ رویہ یقینی طور پہ انتہائی قابل مذمت ہے. صحافیوں کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں, اور ہم ہر سوال کا جواب دینے کو تیار ہیں, مگر سیاستدانوں کو سب سے زیادہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر قسم کے سوال کا جواب دیں. اور آج ایک بار پھر فیصل واڈا نے ثابت کیا کہ وہ نہ تو سیاستدان ہیں اور نہ ہی وہ اس رتبے کے اہل ہیں جس رتبے پہ وہ فائز رہے ہیں. وہ صرف اور صرف پاکستان کے اندر جس بھی عہدے پہ رہے ہیں اس کی وجہ صرف وہ بوٹ تھی جس کو وہ اپنے ہاتھوں میں لے کے ٹی وی ٹاک شوز میں لے جا کر بوٹ کے ساتھ اپنی وفاداری ثابت کرتے رہے ہیں. اگر وہ اپنی وفاداری جناح کیپ کے ساتھ ثابت کرتے تو شاید آج پاکستان کی سیاست کا یہ حال نہ ہوتا جو حال ہم دیکھ رہے ہیں. مطیع اللہ جان MJtv سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.